اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تقریباً آیت پڑھ لی تھی 42 تک۔ سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 42 تک ہم نے پڑھی تھی، اور بڑی زبردست بات تھی جو آپ کو اور مجھ کو ایمان ہمارا بننا چاہیے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ جب ہم اللہ کا کلام لوگوں کو سنائیں گے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا لوگوں کو برا لگتا ہو یا لوگوں کے کتنے خلاف جاتا ہو اور بقول ان کے کتنی مسنون حدیثوں کے خلاف جاتا ہو۔ آپ کو اللہ وعدہ دے رہے ہیں کہ لا یأتیہ الباطل، باطل آ ہی نہیں سکتا، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم حمید ذات کا کلام ہے، کوئی اس سے ٹکر لے نہیں سکتا۔ تو اس لیے اگر اس کا ایمان ہو، پھر ہمارے پاس ایجوکیشن ہو، پھر ہمارے پاس لکھی ہوئی آیتیں ہوں اور ہم تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں، تو تھوڑے سے وقت میں اللہ ہماری عقل کو اور اچھی کھول دیں گے۔ یہ بھی ہمیں اللہ سے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ قرآن پڑھنے والوں کی عقل کو انشاءاللہ کھولتے چلے جائیں گے۔ بس اللہ ہمیں سنسیئرٹی نصیب فرمائے، وقت نکالنا اور تدبر اور غور و فکر اور جنریشن کی اصلاح کرنے کی سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے غور کیا کہ بڑی خوبصورت آیت تھی کہ کوئی بھی باطل اللہ کے کلام کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کئی سال ڈر کے گزارے، ہم نے کہا نہیں لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور تو مانیں گے ہی نہیں، اور جان پر آ جائیں گے، اور گھر والوں کا بھی ڈر، علماؤں کا بھی ڈر، سسرالوں کا بھی ڈر، سب کا ڈر، اتنا ڈر تھا۔ تو یہ آیت نے ہمیں ایک بہت ہی ہمت طاقت دی۔ تو آگے آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے نبی کو بھی کیا تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے اپنے نبی سے کہ ما یقال لک، اے نبی نہیں کہا جا رہا ہے آپ کو الا، مگر وہی کچھ کہا جا رہا ہے ما قد قیل للرسل، جو کہا گیا رسولوں کو من قبل، آپ سے قبل بھی۔ دیکھ لیجئے کہ کتنی تسلی کی آیت بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ کو وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو ہر دور میں لوگوں نے رسولوں کو کہا، ان ربک لذو مغفرہ، یہ کام کی بنا پر تو بخششیں بٹنی ہیں، تو بے شک آپ کا رب تو بڑی بخشش فرمانے والا ہے کام کرنے والوں کے لیے، وذو عقاب علیم، اور کفر کرنے والوں کے لیے درد دینے والی سزا بھی دینے والا ہے۔ تو اے نبی آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو پچھلے رسولوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو ہر کوئی کو ایک تسلی ملتی کہ اچھا انبیاء کرام کے بھی ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں کہ اگر کسی کی کوئی بات نہیں مانتا یا کوئی کامیاب نہیں ہوتا، تو کئی سمجھدار جن کے پاس بڑی وزڈم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تمہارے اندر تو کوئی فالٹ نہیں ہے، تمہاری کمپنی ترقی نہیں کرتی، تم نے جب بھی کوئی کاروبار کھولا تو تم کامیاب نہیں ہوئے، تم نے جب بھی کوئی بات مانی تو مانی نہیں گئی، تمہاری ایک شادی بھی خراب ہوئی، تمہاری دوسری شادی بھی خراب ہوئی۔ تو اکثر ایسے معاملات میں لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ کہتے نہیں ہمارے اندر کوئی فالٹ تھا کہ ہم اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جب بھی انبیاء کرام نے لوگوں کو نفسانی خواہشات کو کچلنے کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کہا، تو میجورٹی ہر دور میں لوگوں نے انکار کیا ہے۔ تو اس لیے ادھر بھی آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ لوگوں نے ہر دور میں نفسانی خواہشات کو کچلنے سے پرہیز کیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم کیوں اتنے پیچھے ہو گئے ہیں، ہم کیوں گناہگار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ ریسٹرکشنز میں ہم رہ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ جب میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ تھوڑے سے دن
جو ہم نے ادھر محنت کرنی ہے اس کا ریوارڈ ہم کو اگلے دنوں میں بہت کچھ ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بعمل کر دیں اور ہم سب کو مومنوں میں سے کر دیں. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، ہر دور میں رسولوں کے ساتھ لوگوں نے ایسے ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ بخشش بھی لے کر بخشش کے لیے بھی اللہ تیار ہیں، اور برا کام کرنے والوں کے لیے اللہ عذاب علیم بھی دینے والے ہیں. تو اب دیکھ لو، سمجھ لو، سن لو. اچھا، اب آپ کو ایک اور چیز یاد ہوگی کہ جب ہم نے سورہ حامیم سجدہ سٹارٹ کیا تھا تو اس میں عربی کی بات آئی تھی، عربی زبان کی بات آئی تھی کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ. یاد ہوگی نا آپ کو کہ یہ کتاب ہے، تفصیل دی گئی ہے اس کی آیتوں کی، اور عربی کا قرآن ہے علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے. اس پر ہم نے کافی بحث کی تھی کہ عربی ہی اس زمانے کا پورا سٹیٹس تھا یا میڈیم تھا عرب کا. وہاں پر نبی آئے اور اہل کتاب اور جو اگینسٹ پارٹی تھی وہ بھی عربک جانتی تھی، اس لیے عربی ہی میں کلام آیا. نہیں تو انیشیلی وہ وہی والی کتابیں توریت، انجیل، یہ سب کسی اور زبان میں تھی. لیکن اب جب وہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ نبی عرب میں ہیں اور بیت اللہ عرب میں ہے، اور تمام اگینسٹ پارٹی مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے دونوں گروہ اور ان کا میڈیم یہ بھی عربک تھا، تو یقیناً ان کی پچھلی کتابیں بھی عربک میں ہی کنورٹ ہو چکی ہوں گی. تو اب آپ نے دوبارہ اس ٹاپک کو قرآن سے دیکھنا ہے. یہ کوئی ایسا ہی فضول ٹاپک نہیں تھا. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے. آیت 44، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر بنا دیتے، کر دیتے ہم اس قرآن کو، ہم اسے قرآن عجمی، یعنی اگر ہم غیر عربی، ایکچولی عجمی مینز ہم کہتے ہیں نا وی آر اجمیز، تو ہم عجمی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم غیر عربی ہیں. تو اگر ہم کر دیتے اس قرآن کو غیر عربی زبان میں تو لقولو، البتہ لوگ کہنے لگ جاتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں اس کی آیتیں کھل کر کیوں نہیں بیان ہوئی، کیوں نہیں تفصیل دی گئی اس کی آیتوں کی. اور لوگ اس پر کانٹرڈکٹ بھی کرتے، اور اس پر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا کہ اعجمی و عربی، کہ کیا عجمی نبی ہے، کیا عجمی کلام ہے اور عربی نبی ہے. دیکھیں یہ اعجمی، کیا عجمی کلام اور عربی مخاطب. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے عربی کی امپورٹنس کے لیے، کہ واقعی عربک میڈیم تھا، سارے یہودی اور نصارہ وہیں تھے، مشرکین مکہ بھی وہیں تھے، سب کی کتابیں، سب ہمارے ہی نبیوں کے ماننے والے تھے. مزے کی بات تو یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے چرچے تھے، اور ہماری طرح انہی کے نام سے جھوٹی حدیثیں شائع تھیں، اور ان کے پاس ان کا اصل فوکس، ان کی اصل کتاب کا فوکس مٹ چکا تھا، جس میں آخرت کا عقیدہ تو بالکل سرے سے غائب ہی ہو چکا تھا. انبلیویبل کہ موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، کیا ان کے اندر آخرت کے عقیدے غائب ہو جائیں؟ انبلیویبل. لیکن ایسا ہوا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا. تو اس لیے جب یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اس لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا. یہ آپ کو اس وقت جواب مل رہا ہے کہ یہ تمام لوگ عربی تھے، تو اگر میں عجمی میں، غیر عربی زبان میں قرآن اتارتا تو لوگ کہتے کہ عربی دور، عربی وقت، عربی زمانہ، عرب کی جگہ اور عجمی قرآن. تو اس لیے اللہ نے اسی زبان میں نازل کیا کہ ہر سننے والے کے کان سے گزرتا چلا جائے اور وہ اس کی حقیقت کو سمجھ لے، اور وہ تصدیق کرنے میں آسانی ہو. جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما معکم، کہ تم تصدیق کر لو، تم تصدیق کر لو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایزی تھا اس زمانے میں تصدیق کرنا. اس کے باوجود برے علماء جگہ جگہ پر موجود تھے، اور انہوں نے لوگوں کو تعلیم نہیں دینی تھی، صرف نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا کہ جی یہ جھوٹے ہیں، یہ مفتر ہیں اور مجنون ہیں. یہ اس طرح سے ہر دور میں، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو بس غصے پر ابھارا جاتا ہے
کہ جی فلاں نے قرآن کی بے عزتی کی، فلاں نے ہمارے نبی کی بے عزتی کی، فلاں قرآن کے خلاف ہے. اب پتہ نہیں ہوتا اصل عام پبلک کو، بس صرف اشتعال دینا، غصہ دلانا. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربی کا کلام ان کے آگے پیش کیا، جن کو یہ فوراً سمجھ جاتے تھے، ہم ویسے بھی کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہے، تو یہ ان عقل مندوں کے لیے اشارے تھے جو کافی تھے. اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس کتاب میں انف مواد ہیں، انف مواد ہے، انف مطلب کافی باتیں ہیں جو ایک انسان کو ایمان دے دے، ایک انسان کو جنتی بنا دے. انف ہے، بہت بہت ہے. تو جناب ادھر آپ نے غور کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اور پھر آگے اب قرآن کی حقیقت اور امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ قل، اے نبی آپ کھلم کھلا ان لوگوں کے آگے کہہ دیجئے، ہوا، یہ جو کتاب ہے، ہوا کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ کتاب کی طرف. یہ جو کتاب ہے للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے تو ہدی و شفا ہے، یہ ہدایت اور شفا ہے. اب ہمارے والے اگر اس کے لفظوں کو 21 بار پڑھنے میں شفا سمجھتے ہیں، اس کو گلے میں لٹکانے کو شفا سمجھتے ہیں، اس میں نام بدلنے کو شفا سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا قصور ہے. کیونکہ قرآن کی شفا، پینیڈول کی شفا، پونسٹنٹ کی شفا، شہد کی شفا، لہسن کی شفا، سب کا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ کس کی شفا کس طرح سے ہے. کسی کو پینے میں، کسی کو لگانے میں، کسی کو اپلائی کرنے میں، سب کی شفا کا ایک الگ ڈائمنشن ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ اس کے ورقے لکھ لکھ کر، چاہے زعفران میں آپ ورقے لکھیں، پھر چاہے آیت الکرسی لکھے ہوئے پیالے میں ڈبو دیں. ہمارے ساتھ تو ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ پیالی میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، سلور کی پیالی میں، پھر زعفران سے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، پھر اس میں دم کیا ہوا پانی سورہ فاتحہ کا، پھر اس میں پرچی کو ڈبا کے پھر ہم نے پی لینا ہے، تو ہمیں شفا مل جاتی تھی. تو اللہ ہم سب کو معاف کر دے، رحم فرما دے کہ ہم نے وہ کام کیے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تو فرماتے ہیں میں جاہلوں پہ تو اور بھی منوسیت ڈال دیتا ہوں، میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں جاہلوں پر اور نجازت ڈال دیتا ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے والا بنایا، سمجھنے والا بنایا. اب بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنوں میں سے کر دیجئے، کیونکہ ہم اپنے آپ پر بڑے شرمندہ ہیں کہ جتنا قرآن جان کر ہمیں جیسا ہونا چاہیے ویسے ہم ہیں نہیں. اللہ واقعی مجھ کو اور آپ کو بہت ہی بہترین فطرت کا انسان بنا دے. فطرت تو اللہ نے اچھی رکھی ہے، ہم نے اس معاشرے میں بیٹھ کر اپنی فطرت کو گندا کر دیا ہے، زنگالود کر دیا. تو آپ غور کیجئے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایمان والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے. والذین لا یؤمنون، لیکن جن کے پاس اس کتاب کے بارے میں ایمان نہیں کہ یہ مکمل کتاب ہے اور یہ آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گی اور اس کو سمجھنے سے آپ تمام برے علماؤں سے آپ کی جان چھوٹے گی، تو جن کے پاس ایمان نہیں ہے فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں یہ ویسے بھی بوجھ بن جاتا ہے. وہو علیہم عمی، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس پر اندھوں کی طرح بس اندھے بنے ہوئے ہیں. اندھے کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ نہیں سکنا، سمجھ نہیں سکنا، دیکھ نہیں سکنا، جان نہیں سکنا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو وہ اندھا جس کو اللہ نے اندھا بنایا لٹرلی، ان کو تو ہم بہت ہی اسپیشل لوگوں میں کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن ادھر جو نیگیٹیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اما کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اما کتنے لوگوں کو کتنی بڑی سیٹ دیتا ہے کہ ہم ان کو اسپیشلٹی دیتے ہیں. اور یہ وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ آ رہا ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ اس پر اندھوں کی طرح ورک کرتے ہیں، وہی پڑھنا، ثواب کمانا، اور اس سے زیادہ یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور ان کا حال یہ ہے کہ اولئک ینادون من مکان بعید، ان کا حال یہ ہے کہ جیسے پکارا جا رہا ہو ان کو دور جگہ سے. یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دور سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیا، یعنی آپ کو وہ کلیئر سمجھ نہیں آتا، آپ بار بار سننے کی کوشش کرتے ہیں
پھر جا کے سمجھ آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں وہ سیدھا سا کہتے ہیں یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، سچ میں نے اتنی بار قرآن پڑھا مجھے نہیں سمجھ آتا، پتہ نہیں تم لوگوں کو کیسے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اب یہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے نا، یہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی باریکی سے دیکھا اور آپ نے کتنی باریکی سے سمجھا، اور یہ ایک انٹرسٹ کا بھی لیول ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ معاملہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کی لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے ایمان لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ انہیں قرآن میں انٹرسٹ بھی نہیں آئے گا، وہ اسٹیبلٹی بھی ان کے پاس نہیں ہوگی، ان کو اللہ کی محبت ہی نہیں کہ وہ اسٹیبل رہیں اور وہ اس کو تدبر کریں اور وہ غور و فکر کریں اور وہ کنسیڈر کریں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ساتھی ہوتا ان کی زندگی میں، اگر میں ان کا کمپینین ہوتا تو میں کیا کرتا۔ تو اگر کسی کے پاس ایسی سوچ نہیں ہے اور وہ اللہ اور رسول کے لیے کچھ کام کر کے نہیں جانا چاہتا تو اللہ اس کو سنائیں گے بھی نہیں۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں وہ اندھا بھی ہے، وہ بہرا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے بہرے پن کو کیا کہا کہ وہ پکارا جاتا ہے دور جگہ سے، اسے بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب جناب جو یہ آیت ہے نا، بظاہر تو لگ رہی ہے کہ ایک دم سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں آ گئی، لیکن یقیناً مجھے تو یہ 100% انٹرلنک کر رہی ہے۔ کس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام لائے، عربی کلام، تم اچھی طرح جان رہے ہو کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کس طرح سے تمہاری کتاب ہی کو سمجھیں کہ ریویژن ہو رہا ہے تمہارا، لیکن تم نبی کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو، تم پڑھنا نہیں چاہتے ہو۔ تو اے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام جن کو تم مانتے ہو یہ بھی ایسی ہی کتاب لائے تھے، لیکن تم نے جب اختلافات کیا تو تم جانتے ہو کہ اختلافات کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ اب آپ کو یہاں سے اس طرح انٹرلنک کرتا ہوا ملے گا کہ یہ جو عربی قرآن تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام والے بھی پڑھ رہے تھے، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام والے ہیں نا وہ بھی اہل کتاب کہلاتے ہیں، من بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام والے بھی من بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں۔ تو اللہ نے انہی کے نبی کے بارے میں بات کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، اور پچھلا بھی آپ کو کتاب ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، وہی کتاب کی بات ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ہی دی گئی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن ہوا یہ کہ اختلافات کیے گئے اس کتاب میں بھی۔ تو اللہ کی انٹینسٹی غصے کی، اللہ کی شدت، غصے کی شدت اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے کلام میں اختلافات کرتے ہو، مولویوں کی مانتے ہو، اجماع تواتر کی وجہ سے اختلافات اٹھاتے ہو، اپنی نام نہاد ہاتھوں کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابوں پر تم ان کتابوں کو فوقیت دیتے ہو، کسی بھی طرح سے جب تم اختلافات کرتے ہو اللہ کی کتاب میں، تو اللہ کی غصے کی شدت دیکھیے کیا ہے کہ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اگر اللہ نے ایک بات طے نہ کی ہوتی، کلمے کا معنی ہے کوئی بات، وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اگر نہ ایک بات، سبقت، اللہ نے پہلے ہی سے طے نہ کی ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے تھی، یعنی اگر اللہ نے ڈھیل کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، اگر اللہ نے تمہیں ول پاور نہ دیا ہوتا، اگر اللہ نے تمہیں اتھارٹی دینے کا فیصلہ اور تمہاری ڈھیل نہ دی ہوتی اور قیامت کے برپا ہونے کا انتظار نہ کرنا ہوتا، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو اختلافات کرنے والوں کے تو فیصلے ہی ہو جاتے، یعنی وہ سامنے سامنے اپنا حشر دیکھتے کہ جب بھی وہ اللہ کی کتاب کے خلاف بولتے اللہ کی طرف سے کوئی مار پڑتی اور انہیں عقل آتی کہ اللہ کے کلام کے خلاف نہیں جایا جاتا۔ یہ جو ہمارے اندر اتنا جذبہ آ گیا ہے یہ ان آیتوں کی وجہ سے تو آیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں تو پھر تو کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی، پھر تو وہی ہوگا جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، نو کمپرومائز،
کوئی طرح سے بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو جانتے نہیں کہ اللہ کتنا غصے میں ہے، میں نے تو پڑھ لیا ہے، تم نہیں پڑھ رہے تو تمہارا قصور ہے، تم ٹائم نہیں نکال رہے تو میں کیا کروں، لیکن میں جانتی ہوں اتنا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے کوئی کام دیا، اور اگر اسی کی کتاب میں اختلافی رائے قائم کروں گی اور پرائرٹی ان حدیثوں کو اور ان وہ باتوں کو دوں گی جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے، تو اللہ کا غصے کا عالم یہ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب تم اللہ کی اولاد بناتے ہو تو گویا آسمان پھٹ جائے. آسمان تو نہیں پھٹتا، آسمان تو نہیں پھٹتا، لوگ آدھی دنیا اللہ کی اولاد بنا رہی ہے، آسمان تو نہیں پھٹتا، لیکن ڈرنے والا ڈر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں کہیں پر کوئی شرک کر رہا ہوں تو میں تو سمجھ چکا ہوں آپ کا کہنا کہ آپ کہہ رہے ہیں آسمان پھٹ جائے، یعنی آپ تو بہت غصے میں میرے اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم کہیں پر کوئی شرک تو نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ اولاد بنا رہے ہیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ کر کر ان سے باتیں تو نہیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے آپ تو بہت ناراض ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اور مجھ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اختلافی باتیں جب ہم اللہ کی کتاب سے کریں گے تو اللہ فرما رہے میں تو تیرا فیصلہ کر دیتا، لیکن میں تجھے ڈھیل کا جو وعدہ دے چکا ہوں. تو ہم تو اتنا بھی اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، ہم تو اپنے نوکروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اسکول سے آتے ہیں وہ تھک کر، تو ہم ناراض کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی سب بیچارے جو تھک کر آ رہے ہیں کسی سے وہ بات نہیں کرو کہ کسی کے اندر ناراضگی آئے. تو ہم اللہ کو کیسے ناراض کریں گے، اللہ کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں. تو آپ خود سوچئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اختلافات قرآن سے نکالتا ہے تو میں تو اس کا فیصلہ کر دیتا. اور یہ ایکچولی کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے اختلافات کا، کہ اللہ فرماتے ہیں انہم لفی شک منہ، بے شک یہ اس لیے حال پر پہنچتے ہیں اختلافات، اس لیے یہ قائم کرتے ہیں کہ لفی شک منہ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے نزدیک، کیونکہ یہ بات جب مجھے سمجھ آ گئی تھی تو میرے لیے قرآن آسان ہو گیا تھا کہ انسان اختلافات قرآن کے بارے میں، الہامی کتاب کے بارے میں اس لیے کرتا ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے. اور جب میں نے کئی جگہ کسی چیز کا اپوزٹ جانا تو مجھے بات زیادہ سمجھ آ گئی. تو اب میں شک کا اپوزٹ لاتی ہوں اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ شک کا اپوزٹ ہے یقین. یہ اس لیے اللہ کی کتاب میں اختلافات نکالتے ہیں کہ ان کے پاس علم کی بنا پر یقین نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے ویسے ہی لکھا ہوا ہے. اس لیے عربی جاننا ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم جب عربی نہیں جانتے تھے تو یہ برے علماء ہم کو پاگل کر رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ سارا کھیل ان کے ہاتھ میں ہے. اور ایک بیسک عربک جاننے سے پتا چلا کہ یہ کتنے جھوٹے، کئی علماء کس حد تک جھوٹے، یعنی ان کو تو زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے. تو حیرت کی بات تھی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کے لیے ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جائیں اور وہ ہمیں اٹھا کے زہر کا انجیکشن لگا دیں. ایسی نیگیٹیوٹی ہم کسی ڈاکٹر کے لیے کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جائیں اور وہ ہمیں مار دیں؟ بالکل اسی طرح ہم نے کبھی عالموں کے لیے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ عالم کے پاس ہم اپنا بیان لے کے جائیں، ہم اپنی بات لے کے جائیں اور یہ ہم کو اللہ کی کتاب سے ہی دور کر دے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہی ہوا اور ایسا ہی ہو رہا ہے. خدا را کسی پہ ٹرسٹ مت کرو، کسی میڈم پہ، کسی ٹیچر پہ، کسی سر پہ، کسی عالم پہ. قرآن آپ کا بیسک عربک زبان میں آپ کے پاس موجود ہے، ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ کو غور و فکر کرنا ہے. چند آیتیں تو ہیں جس میں یہ اختلافات کر رہے ہیں، نہیں تو سارے ترجمے ایک جیسے ہیں. تو اس لیے کچھ اللہ کے لیے کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کیوں اللہ کی کتاب کی طرف سے اختلافات لاتا ہے، کیونکہ یہ شک میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علم سے اس کو گریپ نہیں کیا، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں تھے. بخدا 10th اور 9th کرنا، اس کی اردو پڑھنا بہت بڑی چیز تھی اس قرآن کے سامنے. میں اپنا اگر ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ ہماری جو سندھ ٹیکسٹ بک کی بک بورڈ کی 9th اور 10th ہے نا، یہ اگر کوئی واپس دوبارہ مجھے کرنے کا کہے
تو میں کر ہی نہیں سکتی ہوں. اتنی ٹف ہے وہ، یعنی وہ کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن قرآن اس سے ایزی ہے، بخدا اس سے ایزی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں سارے بچے کوالیفائی کرتے ہیں 9-10. یہ اس سے ایزی ہے، یہ اس سے بہت ایزی ہے. آپ کو چند دن تھوڑا سا پڑھنا ہے جس پر آپ کو وہ خوشی ملے گی جو آپ کو اللہ نے کبھی زندگی میں اتنی بڑی خوشی نہیں دی، کہ جب آپ کوئی عربی کو سمجھ سکتے ہوں اور آپ کسی کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ کیا غلط بول رہا ہے، یا آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے تو بالکل پتے کی بات بتا دی، میں نے تو اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں تھا. یعنی اتنی عقل کھلتی ہے قرآن کی عربی جاننے سے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اختلافات کا جو اختلافات کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. انہم لفی شک منہ مذکر واحد جا رہا ہے، اس کتاب سے یہ شک میں مبتلا تھے کیونکہ میجورٹی پیپل کچھ اور کر رہی تھی. اور شک کے بعد بھی مریب، جو آپ کے پاس سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، لا ریب فی. اب اس مریب میں دیکھیں کہ کیا لفظ آ رہا ہے، مریب. ریب بھی شک ہے اور شک بھی شک ہے. تو اب آپ غور کیجئے گا کہ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ایجوکیٹڈ پیپل ہیں. صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، یہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ شک کی کیفیت میں ہوتے ہیں اس الہامی کتاب سے، گہرے شک میں. مریب کا معنی بھی ہم کیا کہیں گے، گہرے شک میں، جو انہیں مطمئن ہونے نہیں دیتا. تو اس سے پتا چلا، اس کا بھی اپوزٹ لے لیجئے، اس کا بھی اپوزٹ لے لیجئے کہ اس کا مطلب اگر ہم قرآن پڑھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، تو ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہی لکھا ہوا ہے. اور یہ سب سے بڑی خوشی آپ کی لائف میں ہوگی. اور اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ بھی، کہ من عمل صالحا فلنفسہ. اللہ نے آپ کو آج بڑی بڑی باتیں بتائیں، عربی کی طرف اشارہ کیا، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو دعوت دی، پیاری سی جنت آپ کے لیے اور میرے لیے انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے لیے سجی ہوئی ہو. اللہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں دور کر دیجئے. تو جو عمل اچھے کرے گا فلنفسہ، اللہ پر احسان نہیں کرے گا، اس کی اپنی ذات کو وہ مطمئن کرے گا، وہ اللہ کو سمجھے گا، وہ رسول کا اسٹیٹس جانے گا. تو جو اچھے عمل کرے گا اس کی اپنی نفس کے لیے ہے. ومن اساء، اور جو برائی کر رہا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکال رہا، فعلیہا، اس پر بھی اسی کا وبال، اسی کی جہالت، اسی کا شک اس پر ہی گرے گا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں ہم پر ڈال کر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. یہ انیشیٹ ایسے ہی ہوا، اور ہم سب کی پھر مدر ٹنگ اور ہم سب کی زبان عربی ہی کہلائے گی. اپنے ملکوں کی زبان کے ساتھ عربک کو سیکھنا کمپلسری اس لیے ہوگا کہ ہم نماز تو اسی میں پڑھتے ہیں نا. آپ بڑے بڑے عالم کو لے لیں، وہ آپ کو کہیں گے نہیں بیٹا نماز تو عربی میں ہی پڑھو، اپنی انگلش اردو گجراتی میں نہیں پڑھو. وہ بڑی پیار سے ڈر جائیں گے، کہیں گے نہیں نماز عربی میں ہی پڑھو. تو پھر ایسی کیسی ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، اور ہمارے ماں باپ نے اتنی بڑی کوتاہی کر دی. تو اب ہو گئی سو کوتاہی جو ہوئی، اب ہم وہ ماں باپ نہیں بنیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی نواسیوں کو، اپنی جنریشن کو انشاءاللہ عربی سکھائیں گے. اور اللہ کرے کہ یہ کسی کے دام میں نہ پھنسیں. اب رہ گیا ہمارا نفس، انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم بہت ہی بہترین انسان ہوں، کہ وہ نفس کو تو سدھارنا ہمارا اپنا کام ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں گے. ہم تھوڑی سی محنت کریں گے، اللہ اسے بڑا چڑھا کر ضرور قبول کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.